مولانا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ ہماری احتجاج کی حد تک ہے، اور دوسرا چونکہ ہم الیکشن لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا ہے، تو ہم آبویسلی جتنے بھی ووٹس ہیں ان کے لیے ووٹ تو مانگیں گے۔ مولانا صاحب نے اندیے دیے ہیں کہ وہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ایک سیاسی ارینجمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کوئی الائنس نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ سر کل جس حد تک آپ مولانا کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، آج مولانا کو آپ نے سیاست کے لیے ایک کر دی۔ میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کہ کوئی اتحاد نہیں ہے۔ نام سننا مولانا صاحب اور ہمارے درمیان جو تھا، جو عناد تھا، وہ سیاسی تھا، اور اس کے علاوہ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ ایک ورکنگ ارینجمنٹ کی ہے، اس میں کوئی سیاسی اتحاد کی بات ابھی نہیں ہے۔ فی الوقت ہم احتجاج کی کال جو ہم نے دی ہیں، تمام جمہوری قوتوں کو ہم نے اپیل کی ہے پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل رگڈ الیکشن کے ساتھ تاریک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ سر اسمبلی میں کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے پی ٹی آئی آ رہی ہے؟ اسمبلی میں آپ کو علم ہے کہ 3-4 پارٹیاں ہیں، MQM ہے، پیپل پارٹی ہے، نون ہے، یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے۔ مولانا صاحب ہیں اور چند اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کے ووٹ کی استدعا ہم کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے، کل سے ہمیں علم ہوا ہے کہ کل تک جو ممبران نیشنل اسمبلی پہ جو حکم امتناعی جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں نون کے جو ذیلی طور پر جتوائے گئے ہیں 15 MNAs ہیں۔ آج بھی بہت ساری ہماری پروسیڈنگ فکس ہیں، تقریباً 21 نیشنل اسمبلی کے کیسز میں میں خود وکیل ہوں۔ تو آج دیکھتے ہیں اگر انصاف ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کی اپروچ صحیح رہتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت فارمیشن سے قبل 40-50 حلقے تو سلے ہو چکے ہوں گے، تو نون کے پاس جو ہے حکومت سازی کے لیے اگر یہ حلقے ان سے مائنس کیے جائے تو 34 یا 38 ممبران نیشنل اسمبلی کے ساتھ یہ حکومت کس طرح بنا سکیں گے؟ سر پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کا جو بیان تھا اس کو فیصل کنی نے ڈینائی کی ہے کہ زرداری صاحب نے کسی کے تھرو کوئی پیغام نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اپنی طرف سے ماری اس نے۔ سر کل جو مولانا صاحب نے الزام لگائے ہیں سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ اس ٹائم تو ان کے ساتھ مل گئے تھے، آج کیوں ان کو منہ کھولنا پڑا اس طرح سے؟ یہ مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ ہماری اس موقف کی انہوں نے تائید کی ہے، اور خان صاحب کی ونڈیکیشن ہے۔ ہم قوم کو بتاتے رہے اور پوری دنیا کو کہ ہمیں باجوہ نے اٹھایا ہے، باجوہ نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور باجوہ کی ہی کرتوت تھے، اور یہ شہباز شریف جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، آج یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب جو ہیں بیک ڈور سے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے انہوں نے شب خون مارا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت پہ، اور مولانا صاحب کی اس بیان کی انکوائری ہونی چاہیے، باجوہ کو کٹہرے میں کڑا کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے یہ رول ادا کیا ہے تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ سر اگر آپ کو پتا تھا باجوہ یہ موومنٹ کر رہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑ دی خود آپ لوگوں نے خود گورنمنٹ کیوں نہیں چھوڑ دی جب باجوہ انٹرفیئر کر رہا تھا؟ یہ آپ کس طرح سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود سر حکومت یہ کیوں نہیں چھوڑ دی؟ باجوہ کی وجہ سے ہم حکومت نے چھوڑتے، ایوان میں وہ عدم اعتماد لائے اور ہمیں چھوڑنی پڑی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اب حکومت کے خلاف چلیں گے، تو کیا آپ مولانا کے ساتھ چل سکتے ہیں نون کے خلاف یا دیگر جو بھی حکومت نہیں، پاکستان میں؟ ہماری جو ہے نا، اگر ہمارے موقف پہ یہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریگڈ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا بھی قبلہ درست کرنا ہے، کیونکہ یہ تمام جو بنارسی ٹھگ ہیں ریٹرننگ آفیسر، ان کے کرتا درتا تو اس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سمت صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہیں جب تک آپ ان تمام اداروں کی سمت درست نہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے ایسے لوگوں کو ریٹرننگ افسر بنایا جن پہ ہم چیخے کہ یہ ہمارے خلاف 3 MPO 16 MPO 144 کے آرڈر کرتے ہیں، پھر ہم لاہور ہائی کورٹ گئے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکم صادر کیا کہ ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جانا بھی توہین عدالت ہے، عمیر نیازی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا، پھر بعد میں انہوں نے ہم سے بیٹھ کا نشان چھینا۔ یہ الیکشن تو نہیں تھے، تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ ریگنگ میں جو ہیں سہولت کار تھے۔ اچھا مولانا صاحب بتا دیں کہ آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ باجوہ سے زیادہ نقصان فیض حمید نے ہمیں پہنچایا ہے، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ دوسری طرف نون لیگ بھی فیض حمید کو تنقید کا نشان بناتے ہیں؟ فیض حمید
کا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس کا کردار مبید و معاون تھا، جس شخص کا جو بھی کردار قانون کی حکمرانی سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی کیوں نہ ہو، بحیثیت وکیل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جو فیض حمید تھے وہ بیسیکلی خان کو تو یہ جتلا دے رہے کہ میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں، دراصل وہ اے سے لے کر زی تک باجوہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا باجوہ کی ماں پہ کیا اور باجوہ کے کہنے پہ کیا۔ شکریہ۔